والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ اسماء حسنہ کہ جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تربیت فرمائی اور ان کو جو ہے معجزات کا انصرام ہوا۔ ان میں سے آج جو ہے چھٹے نمبر پر گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے 5 ناموں پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ پہلا اسم جو ہے اس میں سبحانی تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف منسوب تھا اور اس کی کیفیت جمالی تھی۔ دوسرا جو اسم تھا وہ اس میں رفائی تھا، جو حضرت نوح علیہ السلام کی طرف منسوب تھا، اس کی کیفیت بھی جمالی تھی۔ اور تیسرا جو ہے اسم جو ہے اس میں محمودی تھا، جو حضرت شیس علیہ السلام کی طرف منسوب تھا، اس کی کیفیت بھی جمالی تھی۔ چوتھا اسم جو ہے اس میں رحمانی تھا، جو حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف منسوب تھا، اس کی کیفیت بھی جمالی تھی۔ اور پانچواں جو ہے اسم تھا اس میں حیاتی، جو حضرت خضر علیہ السلام کی طرف منسوب تھا، اس کی کیفیت بھی جمالی تھی۔ آج ہم بات کریں گے چھٹے نمبر پر، یہ اسم قیومی۔ اسم قیومی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب جو ہے وہ منازل نبوت جب انہوں نے طے کرنے تھے اور معجزات کا انصرام ہو رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ نام آپ کو القاء فرمایا، تو باذن الہی آپ نے اس کا ورد شروع کر دیا۔ تو بکثرت جب ورد کرنے لگے تو 4 ملائکہ موکل جو آپ کے پاس حاضر ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بھیجا گیا ہے، ہم آپ کے مسخر ہیں، گویا کہ آپ نے جو اسم پڑھا ہے ہم اس کی وجہ سے آپ کے مسخر ہو گئے ہیں، لہٰذا اب آپ جو ہے معجزات کا کوئی بھی انصرام کرنا ہو ہم تائید و نصرت کریں گے، اور ہم آپ کی ہر طرح مدد اور نصرت کے لیے تیار ہیں۔ سبحان اس طرح پھر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انصرام ہونے لگا اور یہ سارا سلسلہ جاری ساری ہوا۔ تو یہ اسم قیومی ہے، اور یہ اس کو یوں پڑھا جائے گا، یا قیوم فلا یفوت فلا یفوت شیء من علمہ ولا یعود حفظہ یا قیوم، یا قیوم فلا یفوت شیء من علمہ ولا یعود حفظہ یا قیوم۔ تو یہ غالباً اسکرین پہ بھی آ رہا ہوگا۔ تو گویا کہ یہ جو نام ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، اور بڑی زبردست تاثیر اس کے اندر موجود ہے۔ پہلی جہاں تک تاثیر کا تعلق ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کا دل قوی ہو جائے اور وہ ثابت قدم رہے، وہ کہ طبیعت و مزاج میں ایک تو مستقل مزاجی پیدا ہو جائے اور کسی بھی کام میں ثابت قدم رہے اور دل اس کا قوی ہو، ظاہر ہے قوت قلب پر ہی انسان کے سارے جو ہے تکوینی و تشریحی نظام چلتے ہیں، اس میں بڑی تاثیر ہے۔ لہذا فجر کے بعد اور عشاء کے بعد یہ نام جو ہے وہ 41 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ اول آخر 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، درمیان میں یہ اسم پڑھنا ہے، یا قیوم فلا یفوت شیء من علمہ ولا یعود حفظہ یا قیوم۔ تو گویا کہ یہ 41 مرتبہ، تو انشاءاللہ اس کی مدت کوئی نہیں ہے، یہ بلا مدت آپ پڑھتے چلے جائیں، آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی طبیعت کے اندر ایک بہت مستقل چینج آ گئی ہے اور یہ نام اپنا اثر انداز ہو گیا ہے۔ یہ خوبی۔ دوسری تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ آپ حضوری حق چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ایسی کیفیت ہو ہر وقت آپ کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت محسوس ہو، ایسا لگے کہ اللہ ہر وقت ساتھ ہے۔ تو یہ تو ایک انسان عقلی طور پر عقیدہ تو رکھتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن ایک واقعی انسان کو محسوس بھی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، تو وہ حضور حق کی کیفیت نصیب ہو جائے۔ تو بھی اس کی ترتیب یہ ہے کہ فجر اور عشاء کے بعد صرف 41 دفعہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، اور اس کے بعد دعا خیر کر لینی ہے۔ انشاءاللہ بلا مدت آپ پڑھتے چلے جائیں تو 2-3 چلے کے اندر آپ محسوس کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو کہ انسان کو مشاہداتی طور پر بھی یہ کیفیت حضور حق کی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور تیسری تاثیر اس میں بڑی زبردست ہے، کوئی چیز گم ہو گئی ہے، اب گم شدہ چیز کا پتہ نہیں چل رہا، یا چوری ہو گئی ہے اس کا نہیں پتہ چل رہا کہ وہ چیز ہے کہاں، تو اس کے لیے اس میں بہت زبردست تاثیر ہے کہ جمعے کی رات کو، یعنی جمعے کا دن گزر کے جب رات آتی ہے، رات کو عشاء کے بعد آپ نے اس اسم کا ورد کرنا ہے 120 مرتبہ، اول آخر 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 120 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اور پڑھ کے جو دعا کر کے سو جانا کہ یا اللہ مجھے بتلا وہ میری گمشدہ چیز کہاں ہے، یا وہ جو چوری ہو گئی اس کا پتہ چلے ہے کہاں۔
خواب میں پوری تفصیل سے آپ کو بتا دیا جائے گا کہ یہ فلاں آدمی کے پاس ہے، فلاں جگہ پر ہے، وہاں پہ آپ بھول گئے تھے اور فلاں دن آپ بھولے تھے، وہاں آپ کو جو چیز مل جائے گی۔ یا جو چور ہے خود آ کے کہہ دے گا کہ وہ آپ کی فلاں چیز فلاں جگہ پر پڑی ہے۔ ایسی تاثیر اس میں۔ اور عجیب بات یہ ہے، اس ورد میں نیت کا بڑا دخل ہے کہ آپ جس نیت سے پڑھ کے سوئیں گے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں ایک شخص بیمار ہے، وہی پتہ لگانا چاہتا ہے کہ یار وہ میری بیماری کا علاج کیا ہے، کس ڈاکٹر کے پاس جاؤں، کون سا علاج کراؤں، اور کیسے میری بیماری درست ہوگی، یا کیا مرض ہے، کیوں ایسا ہے، تو یہ ساری نیت کر کے آپ یہ 120 مرتبہ پڑھ کے سو جائیں تو پوری تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو خواب کے اندر بتلا دیا جائے گا آپ کو فلاں مرض ہے، اس کا فلاں علاج ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی کوئی بھی چیز کے بارے میں آپ اگر پتہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ لگا سکتے، مثلا کسی پہ جادو ٹونا ہوا ہے، اب وہ پتہ نہیں چلے جادو کون کرتا ہے، یار سمجھ میں نہیں آتی۔ جس عامل کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یار جادو ہے، لیکن جادو کرتا کون ہے؟ اب آپ پتہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ یہی عمل کریں 120 مرتبہ عشاء کے بعد جمعے کے دن۔ اچھا جمعے کے دن آپ نے شروع کرنا ہے، اگر اس دن نظر کچھ نہ آیا اول تو اسی دن نظر آئے گا، نہیں آیا تو آپ اس کو کنٹینیو رکھیں اگلے جمعے کی رات تک، تو آپ کو ان 7 دنوں کے اندر جو ہے یقین تفصیل سے پتہ چل جائے گا کہ مسئلہ ہے کیا۔ تو پتہ چل جائے گا فلاں نے جادو کیا، فلاں وقت سے کیا ہے اور فلاں وجہ سے مقصد کے لیے کیا ہے، تو یہ اس میں زبردست تاثیر ہے، تو لہٰذا اس پہ آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ اگر اس کو لکھ کے گھر میں لگا دیں تو چور گھر میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، اور اگر داخل ہو گیا اور آپ کے مال تک پہنچ بھی گیا تو اس کے ہاتھ ایسے بندھ جائیں گے کہ وہ آپ کا مال اٹھا ہی نہیں سکے گا۔ یہ اس کے اندر بڑی زبردست تاثیر ہے۔ اس کا نقش میں تیار بھی کروا رہا ہوں ڈیزائن کر کے، تاکہ لوگوں کو پھر واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ میں لگا دوں گا تو لوگ اس بہترین نقش کو کلرفل کو پرنٹ آؤٹ کر لیں اور اپنے گھروں میں لگا لیں۔ انشاءاللہ چور قریب نہیں آئے گا، مال اپنے مال پہ اپنی دکان پہ دفتر میں لگا لیں، کوئی چور قریب نہیں آئے گا، ہاتھ ہی لگا سکتا۔ یہ اس میں خوبی ہے۔ ایک خوبی بڑی عجیب و غریب ہے کہ اب مال چوری ہو گیا، پتہ لگانا چاہتا ہے کہ مال ہے کہاں پہ، کسی نے دفنایا ہوا ہے، چھپایا ہوا ہے، کدھر چلا گیا۔ تو یہ بڑی ایک اس کے اندر جو ہے نا وہ معجزاتی یعنی اس کے اندر ایک شان ہے۔ ایک آپ طباق لیں تانبے کا طباق لے کے اس میں فولاد کی پرکار کے ساتھ 3 دائرے بنائیں، برابر 3 دائرے بنائیں، 3 دائرے بنا کے اس کے اندر یہ دعا لکھنی ہر دائرے کے اندر، یا قیوم فلا یفوت شیء من علمی ولا یعود حفظہ یا قیوم، تو تینوں میں لکھ دی۔ لکھنے کے بعد 1099 دفعہ اس کا ورد کریں، اول آخر سے فاتحہ ایک مرتبہ اور 1099 دفعہ ورد کر کے اس طباق کے اوپر دم کریں، 3 پھونکے ماریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ عجیب اس کے اندر راز ہے کہ وہ طباق اپنی جگہ سے اٹھے گا اور اس جگہ پر ٹھہر جائے گا جہاں پہ وہ چوری کا مال پڑا ہوگا۔ اگر زمین میں دفنایا ہوا چھپایا تو اس جگہ کو، اگر صندوقچے میں کسی نے چھپا کے رکھا صندوقچے کے اوپر جا کے گر جائے گا، زمین پہ تو وہاں زمین پہ جا کے گر جائے گا، تو وہاں آپ کھودیں گے نیچے وہ آپ کا جو ہے مال مسروقہ موجود ہوگا۔ اور یہ اس میں ایک ہے کہ یہ کراماتی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز اپنے نام کی طاقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت جس نام کے ذریعے سے ہوئی اور جو نام ظاہر اسباب میں ان کی جو تکمیل کا ذریعہ بنا، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تو قرآن کریم میں اتنے کھلے معجزات ہیں کہ عقل حیران۔ تو یہ اس کے اندر تاثیر۔ اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے نا وہ ثقیل البدن یعنی ثقیل الطبع یعنی کند ذہن ہے، بھلکڑ ہے، بھول جاتا ہے، حافظہ کمزور ہے، یا یہ کوئی طالب علم میں چاہتا ہے میرا حافظہ مضبوط ہو، اس کے لیے اس میں بڑی بلا کی تاثیر ہے۔ اگر اس کی پابندی کر لے گا تو بلا کا حافظہ، ایسا حافظہ کہ لکھا ہے کہ اگر لکھی بات پڑھ لی تو بس اب بھولنے کا سوال ہی نہیں، کوئی بات سن لی تو بھولنے کا سوال نہیں، اگر کچھ لکھ کے کسی کو بھیج دیا وہ لکھا جو آپ نے بھیجا ہے وہ کبھی بھولنے کا سوال نہیں، ایسا قوی لوہے لاٹ حافظہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ کب پڑھنی ہے؟ تو فرمایا کہ یہ فجر کی نماز کی فرض و سنت کے درمیان کو جو وقت ہوتا ہے، سنت پڑھنے کے بعد اب آپ اس کا ورد کریں اور صرف 27 ٹائم 27 دفعہ پڑھنا ہے، کوئی لمبا چوڑا نہیں، صرف 27 دفعہ پڑھنا ہے۔ اول آخر ایک مرتبہ سے فاتحہ پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونک مارے،
پھر اس کے بعد اپنی فرض نماز فجر کی ادا کر لیں، اور یہ پابندی سے آپ شروع کر لیں تو آپ ایک چلے کے اندر ہی 41 دن کے اندر ہی آپ محسوس کریں گے کہ آپ جی کا حافظہ جو ہے نا بڑا قوی ہو گیا ہے، یادداشت آپ کی بڑی طاقتور ہو گئی ہے۔ یہ ایک تاثیر، اور ایک تاثیر اس میں بڑی زبردست ہے کہ آپ مومنانہ فراست چاہتے ہیں آپ کو حاصل ہو جائے، اور یہ مومنانہ فراست وہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المومنی فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، جس کو آج کی زبان میں چھٹی حس بھی کہتے ہیں۔ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ یہ اللہ کی نور کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ تو اس لیے مومن جو ہے نا اللہ اس کو ایک خاص فراست دیتے ہیں کہ جو عام لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی، وہ اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ورد کریں، اور اس کا وہی طریقہ ہے کہ نیت اب آپ نے فجر اور سنت درمیان پڑھنے کی اب مومنہ فراست کے لیے، حافظے کے لیے نیت نہیں کی، آپ نے نیت کی کہ مجھے وہ فراست حاصل ہو جائے، کسی کی بات سنو اس کی تہہ تک پہنچ جاؤں، شخص کو دیکھوں حقیقت کھل جائے، یہ فراست ہے۔ وہ شخص بات کر رہا ہے، بظاہر وہ سچ بول رہا ہوگا لیکن آپ کی فراست پہنچ جائے گی کہ نہیں بیچارہ بات بنا رہا ہے، مطلب یہ شان پیدا ہو جائے گی۔ وہ بھی تاثیر یہی ہے کہ فجر کی سنت پڑھنے کے بعد آپ اول آخر سورہ فاتحہ کے ساتھ یہ آپ 27 دفعہ پڑھیں، سینے پہ دم کریں، اس کے بعد آپ فرض ادا کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کو وہ مومنانہ فراست ایسی مل جائے گی کہ جناب حقائق آپ پر کھلیں گے۔ یہ اس کے اندر تاثیرات ہیں، اور یہ بابرکت